ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں قاسم اپنی بیوی عالیہ اور بیٹی انیسہ کے ساتھ رہتا تھا۔ قاسم ایک ڈھابہ چلاتا تھا۔ ان کے حالات اچھے سے گزر رہے تھے، اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ انیسہ ایک اچھے اسکول میں پڑھتی تھی، جبکہ عالیہ گھر کا کام کاج کرتی اور قاسم کو ڈھابے کے لیے مختلف چیزیں گھر پر ہی بنا کر دیتی تھی۔ اس طرح دن گزر رہے تھے کہ اچانک سے ڈھابے کی بکری کم ہونے لگتی ہے اور ان کا گزر بسر مشکل سے ہونے لگتا ہے۔ ایک دن عالیہ اپنے شوہر قاسم سے کہتی ہے کہ سنیے، مجھے خرچ کے لیے زیادہ پیسے دیا کرے۔ مجھے انیسہ کے کالج کی پڑھائی اور اس کی شادی کے لیے پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہے، تم ایسے ہی گزارا کر لو، آگے سے تو میں زیادہ خرچ دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ قاسم تھوڑا پریشان تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو ڈھابے کی ساری صورتحال بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر جاتی ہیں۔ قاسم کے ڈھابے پر بہت کم گاہک آتے ہیں اور اس کی بکری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو قاسم خود سے ہی کہتا ہے، اے اللہ رحم کر، کوئی گاہک بھیج دے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا میری فیملی کا۔ ابھی وہ اسی طرح خود سے باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے ڈھابے پر اس کا دوست ایک عالیشان کار میں آتا ہے۔ ارے اوکاش، تم تو پہچانے ہی نہیں جا رہے دوست۔ ہاں تم قاسم ہی ہو نا؟ کیسے ہو تم؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تیری یہ ٹھاٹ باٹ کیسے بنی۔ اسکول لائف میں تو تیرے پاس فیس جمع کروانے کے ہی پیسے نہیں ہوتے تھے، اب یہ ٹھاٹ باٹ کیسے؟ ہاں یار، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اسکول کے بعد جوا کھیلنا شروع کر دیا اور جیتتا گیا، میرے حالات بدلتے گئے، دیکھ لو تمہارے سامنے ہوں۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اوکاش وہاں سے چلا جاتا ہے اور قاسم سوچنے لگتا ہے، کیا قسمت ہے اس کی، یہ جوا کھیل کے اتنا امیر بن گیا اور میری دن رات کی محنت کے باوجود میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا۔ اگلے دن پھر قاسم اس امید سے کہ شاید آج کچھ بکری ہو، وہ قرض لے کر ڈھابے کا کھانے کا سامان خرید کر پھر سے ڈھابہ کھول لیتا ہے اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لیکن شام تک کے انتظار کے بعد بھی اس کے ڈھابے پر کوئی گاہک نہیں آتا۔ وہ سارا دن پریشان رہتا ہے کہ بیوی کو کیا جواب دے گا، اور اس کا بنایا ہوا سارا کھانا ضائع جاتا ہے۔ جب شام کو وہ گھر جاتا ہے تو عالیہ اس سے کہتی ہے، آ گئے آپ، لائیے، آج مجھے پیسے دے دیں، گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے اور انیسہ کی فیس بھی ادا کرنی ہے۔ قاسم کوئی جواب نہیں دیتا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ رات پھر وہ سو نہیں پاتا تھا، ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ صبح کے ٹائم جب عالیہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ قاسم نے گولیاں کھا کر اپنی جان دے دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا رو رو کے برا حال تھا۔ پھر قاسم کی تدفین ہو جاتی ہے۔ تدفین کو ابھی 2 دن ہی وہ بھی سوچ رہی تھی کہ کہاں سے پیسے لائیں کہ وہ راشن لا کر کھانا بنا کر کھا سکیں کہ قرض لینے والا آ جاتا ہے اور دونوں ماں بیٹی کے پاس قرض نہ پا کر دونوں کو گھر سے نکال دیتا ہے اور گھر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ دونوں ماں بیٹی ڈھابے میں آ جاتی ہیں تو وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ انیسہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ بخار میں تپ رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے، ہائے اللہ میری مدد کر، ہمارے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے
اور میری ماں بخار میں تپ رہی ہے۔ پھر وہ خود سوچ کے لوگوں سے بھیک مانگتی ہے اور بھیک سے ملے ہوئے پیسوں سے وہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے کھانا لے آتی ہے۔ اسی طرح وہ کچھ دن ماں بیٹی بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہے۔ پھر ایک دن انیسہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، کیوں نہ ہم یہ بچے ہوئے پیسوں سے آلو کے پراٹھوں کا سامان لا کر بنا کے بیچتے ہیں؟ بیٹی ہم سے یہاں کون پراٹھے خریدے گا؟ ماں، ایک بار کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے بیٹی۔ پھر انیسہ سامان لا کر آلو کے پراٹھے اپنی ماں کے ساتھ مل کر بناتی ہے اور بیچنے لگتی ہے، اور واقعی میں وہ بکنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کھانے کے لیے آنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ روز آلو کے پراٹھے بنا کر بیچتی اور ان کو اچھی خاصی بچت ہو جاتی۔ 1 سال بعد دونوں ماں بیٹی کو یہ کام کرتے۔ 1 سال گزر جاتا ہے اور ان کے پاس اکٹھے کیے ہوئے اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر خرید سکیں۔ دونوں ماں بیٹی گھر خریدتی ہیں اور ڈھابا چلانا نہیں چھوڑتی۔ ایک دن ایک آدمی ان کے ڈھابے پر آتا ہے اور کہتا ہے، بہن جی ذرا آلو کے پراٹھے تو دینا۔ انیسہ اس آدمی کو بہت اچھے سے پراٹھے بنا کر سرو کرتی ہے۔ پراٹھے کھانے کے بعد وہ آدمی عالیہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن جی میرا نام اویس ہے اور میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہارون ہے۔ مجھے آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کی شادی کر دیں۔ جی بھائی جان، آپ نے تو میری بیٹی دیکھ لی، میں بھی ایک بار آپ کا بیٹا دیکھ لوں اور دونوں بچوں کی رضامندی بھی پوچھ لیں تو پھر بات آگے بڑھا لیں گے۔ پھر عالیہ اور انیسہ کو بھی ہارون کی فیملی پسند آ جاتی ہے اور ہارون کو بھی انیسہ بہت اچھی لگتی ہے۔ ہارون کی ماں انتقال کر چکی تھی اور وہ ایک آفس میں کام کرتا تھا۔ پھر انیسہ اور ہارون کی شادی ہو جاتی ہے اور انیسہ ہارون اور اویس کی ضد کی وجہ سے عالیہ بھی ان کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ ڈھابے کو چلانے کے لیے ایک آدمی رکھ لیتے ہیں اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔